بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ 40 احادیث صحیح البخاری کی 17ویں مجلس میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال۔ آج کی مبارک حدیث: حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا سلیمان بن بلال قال اخبرني معاوية بن ابي مزود عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتے ناتے لٹکی ہوئی ڈالی کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: جو بندہ اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو بندہ اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ ہمارے آپس کے رشتے ناتے کتنی اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں، اس حدیث سے وہ ظاہر ہیں۔ آج کی حدیث ہر مسلمان مرد، مسلمان عورت اور ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت بڑا پیغام لیے ہوئے ہے۔ کتنی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رشتے ناتوں کی اہمیت بیان فرمائی۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ رشتے ناتے ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب کائنات، کل کائنات کا مالک جو ہمارے دل کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ مخاطب کر کے کہ اے رشتے جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اتنی بڑی بات اگر ہم اس حدیث پر عمل کر کے آج سے اپنی زندگی اس حدیث کے مطابق گزارنی شروع کر دیں تو وہ وقت دور نہیں جب ہمارے گھروں کے اندر جو دشمنیاں، رنجشیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ صرف دو چیزیں: ایک زبان پر کنٹرول، دوسرے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا۔ زبان سے ایسی بات نہ بولی جائے کہ جس سے بھائی بھائی سے دور ہو جائے، بہن بہن سے دور ہو جائے، بیٹا باپ سے دور ہو جائے، بیٹی ماں سے دور ہو جائے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر عطا فرمائی، لیکن اس نعمت کو کنٹرول میں رکھنا اور اس پر قابو رکھنا یہ بہت اچھے ایمان والے کی نشانی ہے اور کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح اپنے دل کے جذبات، کسی بھائی کی طرف سے کوئی بات پہنچی، کسی نے پہنچائی، تو اس کو اس وقت سن کر کے نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر تحقیق کرنی ہو تو بعد میں کسی موقع پر اچھے انداز میں اس کی تحقیق کر لی جائے، غلطی ہے اس کو دور کر لیا جائے۔ سن کر کے رد عمل ظاہر کرنا، اس سے فتنے پرورش پاتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں۔ اس سے بات صحیح بھی ہے، فوراً رد عمل ظاہر کرنا۔ ایک بات سن کر دو کہہ دینا، دو سن کر کے چار کہہ دینا، اس سے رشتے ناتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہی نہیں بلکہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو رشتے ناتے کی عظمت کس طرح بیان کر کے ہم کو بتایا ہے کہ تمہاری نمازیں، تمہاری عبادت، تمہاری تلاوت، تمہارا ذکر، تمہارا صدقہ خیرات کرنا، یہ ایک طرف، اور رشتے ناتوں کی اہمیت ایک طرف۔ رشتے ناتوں کا خیال کرنے والا ہی حقیقت میں ایمان والا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اچھے اخلاق والے کو کامل ایمان والا کہا گیا ہے۔
ظاہری بات ہے اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم توڑنے والوں کو جوڑیں. اخلاق کا سب سے اعلیٰ نمونہ یہ ہے. خلوق عظیم جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، وہ یہی تھی. مکے کی زندگی دیکھیں کہ آپ پر کیا حالات آئے، طائف میں دیکھیں کیا حال آئے، آپ کے اعزہ اقارب قریبی رشتہ داروں نے کیا آپ کے ساتھ برتاؤ کیا. آپ نے معاف کیا، ان کے لیے دعائیں کی، فوراً ان سے ملنے کی کوشش کی، آپ نے فوراً رد عمل ظاہر نہیں کیا. حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی، ان کی صفات یہی تھی. آج ہماری زندگیوں سے یہ صفتیں نکلی ہیں. رشتے ہمارے یہاں سب سے کمزور ترین ہماری کمزور ترین کڑی بن گئی. رشتے ناتے فوراً کسی کے کہنے پر، منتقل کرنے پر کوئی بات فوراً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے کمزور ایمان کی نشانی ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میری بہنوں اور بھائیوں، اس حدیث میں رشتہ ناتوں کی جو اہمیت بیان کی ہے اس کا خیال کیا جائے. آج سے اگر کسی بہن کی کسی بہن سے انبن ہے تو فوراً اس کو محبت میں اور جوڑ میں اس کو تبدیل کر لیا جائے. کوئی بھائی کسی بھائی سے روٹھا ہوا ہے فوراً مل لیا جائے، رشتہ داروں سے روٹھے ہوئے ہیں فوراً مل لیا جائے. اور یہ بات یاد رکھیے، ملنے والا معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. معاف کرنے والا اور ملنے والا، پہل کرنے والا، یہ بہادر ہوتا ہے. یہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اور انسانوں کے نزدیک بھی. جو اچھا اور بڑا انسان ہوتا ہے، جس کو اللہ قلب سلیم دیتا ہے، وہ ہر چیز میں پہل کرتا ہے، اچھے کاموں میں پہل کرتا ہے. تو پہل کیجئے، آپس کے رشتے جوڑنے میں پہل کیجئے. کسی بھائی کی کسی بھائی سے انبن ہے تو پہل کر کے اس سے ملیے. کسی بہن کی کسی بہن سے انبن ہے تو پہل کر کے ملیے. انشاءاللہ العزیز یہ پہل آپ کو بڑے لوگوں میں شامل کر دے گی، اعلیٰ ایمان والوں میں شامل کر دے گی. اور جب اس کا بدلہ مل رہا ہوگا قیامت کے دن، تصور نہیں ہے آپ کو، کہیں گے کاش میں دنیا میں مجھ سے توڑتے میں ان سے جوڑتا، مجھ سے توڑتے میں ان سے جوڑتا، کاش میں جاؤں اور دوبارہ یہی عمل کر کے آؤں. لیکن پھر دوبارہ کسی کو آنا نصیب نہیں ہوگا. آج ہم اس حدیث پاک کے صدقے ہر بھائی اور بہن اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کریں. اپنے رشتہ ناتوں کی نئے سرے سے بنیاد رکھ کے آج سے عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں عزتوں سے نوازے گا. آخر میں میری درخواست ہے، جو بھائی اور بہن ان احادیث سلسلے میں شامل ہیں، دوسرے بھائی بہنوں تک اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ان کو آگے تک پہنچانے میں ثواب میں داخل ہوں، اس سلسلے میں داخل ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.